دو ایسے گناہ جن کا قبر میں سخت عذاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دو ایسے بڑے گناہ ہیں جو عورتیں بہت شوق سے کرتی ہیں، حالانکہ ان گناہوں کا قبر میں سخت عذاب ہوگا۔ وہ گناہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے عملوں کے ساتھ اکیلا رہ جاتا ہے۔ دنیا کے دوست رشتے سب چند قدم ساتھ جاتے ہیں، مگر قبر میں صرف نیکیاں یا گناہ ہی ساتھی بنتے ہیں۔ اگر گناہ زیادہ ہوں تو قبر تنگ اور اندھیری ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جب اسے دفنایا گیا تو اس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ لوگ چلے گئے اور قبر میں پہلی رات شروع ہوئی۔ جیسے ہی اندھیرا پھیلا تو قبر کے دروازے بند ہو گئے اور تہ زمین ایک خاموشی چھا گئی۔ اچانک قدموں کی آواز آئی۔ دو فرشتے قبر میں آئے اور اس سے سوال کیا۔ پہلا سوال تھا، تیرے رب کا نام کیا ہے؟ مگر اس کی زبان بوجھل ہو گئی۔ دنیا میں وہ اللہ کا ذکر کم کرتا تھا، اس لیے قبر میں اس کا دل ڈر سے بند ہوتا گیا اور زبان جواب نہ دے سکی۔ پھر پوچھا گیا، تیرے دین کا نام کیا ہے؟ لیکن جو نماز سے غافل رہا ہو، قرآن سے دور رہا ہو، وہ قبر میں جواب کیسے دے؟ اس کی زبان پھر خاموش رہی۔ تیسرا سوال آیا، نبی کون ہے؟ مگر گناہوں کا بوجھ اتنا تھا کہ اسے اپنا نبی بھی یاد نہ آیا۔ فرشتوں کے جانے کے بعد قبر اس پر تنگ ہونے لگی۔ زمین دونوں طرف سے سکڑ کر پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگیں۔ اس کے گناہ شکلیں بنا کر اس پر مسلط ہونے لگے۔ غیبت کی صورت سیاہ سایہ بن کر چہرے پر بیٹھ گئی۔ جھوٹ آگ کے شعلوں کی طرح اس کے ارد گرد بھڑکنے لگا۔ حرام کمائی سانپوں اور بچھوؤں کی شکل میں اسے ڈسنے لگی۔ نمازیں جنہیں وہ چھوڑ دیتا تھا، اندھیری بدروحوں کی طرح اس کے گرد گھومنے لگیں۔ قبر کی رات لمبی ہو گئی اور اس کے لیے ایک ایک لمحہ عذاب بن گیا۔ اسے احساس ہوا کہ دنیا میں گناہوں کو معمولی سمجھنا اصل تباہی ہے۔ قبر میں نہ سفارش ہوتی ہے، نہ کوئی بہانہ چلتا ہے، صرف اعمال کام آتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، نماز کو مضبوطی سے قائم کرے، حلال کمائی کمائے، دل کو نرم رکھے اور نیکیوں کی طرف دوڑنے والا بن جائے، کیونکہ قبر میں صرف روشنی، صرف آسانی اور صرف سکون نیک لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جو زبان سے تو نرم تھا مگر دل میں سخت تھا۔ وہ لوگوں کی چیزیں دبا لیتا، کمزوروں پر ظلم کرتا، نماز میں سستی کرتا اور گناہوں کو معمولی سمجھتا تھا۔ کئی بار لوگوں نے اسے سمجھایا مگر وہ ہنس کر ٹال دیتا اور کہتا کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے۔ ایک دن وہ اچانک بیمار ہوا۔ بیماری اتنی شدید تھی کہ چند دنوں میں اس کی حالت بگڑ گئی۔ جب موت کے آثار ظاہر ہوئے تو اس کے گھر والوں نے اس کے قریب بیٹھ کر کلمہ پڑھنے کو کہا، مگر اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اس نے آنکھیں کھول کر کہا کہ مجھے ایک عجیب سا بوجھ اپنے سینے پر محسوس ہو رہا ہے، جیسے کوئی میرے اوپر بیٹھ گیا ہو۔ پھر اس نے کہا کہ کمر کے پیچھے سے کوئی مجھے گھسیٹ رہا ہے مگر میں ہل نہیں سکتا۔ موت کے بعد اسے قبر میں دفن کر دیا گیا۔ جب لوگ واپس جا رہے تھے تو قبر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی پتھر ٹوٹ کر گر رہا ہو۔ پاس کھڑے ایک بزرگ نے کہا کہ یہ قبر کے بند ہونے کی آواز نہیں بلکہ اس کے اعمال کے دباؤ کی آواز ہے۔ رات ہوئی اور قبر میں اندھیرا پھیل گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب فرشتے اس سے سوال کرنے آئے تو اسے اپنے رب کا نام یاد نہ آیا۔ پھر پوچھا گیا، دین کیا ہے؟ مگر زبان بند ہو گئی۔ جب نبی کے متعلق پوچھا گیا تو اس کے ہونٹ خشک ہو گئے، جیسے سارا وجود پتھر بن گیا ہو۔ فرشتوں کے جانے کے بعد قبر فوراً اس پر تنگ ہونے لگی۔ زمین دونوں طرف سے اس کے جسم کو کچلنے لگی۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ کیسا دباؤ ہے؟ تو غیب سے آواز آئی کہ یہ وہ ظلم ہے جو تو نے لوگوں پر کیا تھا۔ پھر اس کے پاؤں کے پاس سے آگ کا شعلہ اٹھا۔
ایک اور آواز آئی کہ یہ وہ نمازیں ہیں جو تو نے جان بوجھ کر چھوڑیں۔ پھر اس کے سینے پر ایک سیاہ شکل نمودار ہوئی جو غصے سے گرجی کہ میں وہ غیبت ہوں جو تو کرتا تھا۔ ہر گناہ ایک نئی شکل اختیار کرتا اور اس پر ٹوٹ پڑتا۔ کہتے ہیں کہ اس کی قبر سے ہر رات عجیب سی آواز سنائی دیتی تھی جیسے کوئی سخت عذاب میں ہو۔ لوگوں نے اس واقعے سے بہت عبرت پکڑی اور سب نے اپنے اعمال کی فکر شروع کی۔ اس گاؤں کے کئی لوگوں نے توبہ کی، بعض نے حرام کمائی چھوڑ دی، بعض نے نماز کی پابندی شروع کر دی، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر گناہوں کو معاف نہیں کرتی ہے۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے قبر میں بہت ہی زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ وہ گناہ کون سے ہیں؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے ہر وقت چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے یا اس سے کبھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا ہے۔ لیکن ایک مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن جب کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنے رب کی جانب پلٹتا ہے اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہے، جبکہ غیر مومن ایسا نہیں کرتا ہے۔ اسی کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح سے فرمایا ہے، مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ وہ اس پر گر نہ پڑے، اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا ایک مکھی تھی جو اس کی ناک پر بیٹھ گئی تھی اور جسے اس نے ہاتھ ہلا کر اڑا دیا۔ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو قبر میں سخت عذاب ہوگا۔ وہ کون سے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک قبر کے قریب سے گزرے، دو قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا گناہ نہیں جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں، بلکہ ایسا گناہ ہے جو کہ بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک کبھی بھی انسان کو صغیرہ گناہ کرنے پر آگ کا عذاب نہیں دیتے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ ایسا بڑا جس کو لوگ بڑے سمجھتے ہوں۔ تبھی آگے حدیث میں آیا کہ خبردار، یہ بہت بڑے دو گناہ ہیں۔ ناظرین، ہماری یہ غلط فہمی ہے، بعض اوقات بہت سے گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں دو گناہ بڑے ہوتے ہیں۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں زنا کو، یقیناً یہ بڑا گناہ ہے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں شراب کو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں قتل کرنے کو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنا، والدین کو اذیت دینا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو بہت بڑے ہیں لیکن سمجھے جاتے ہیں چھوٹے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے اندر ان دونوں اشخاص کو ایسے دو بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جن کو یہ چھوٹا سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک، یہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے، پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیشاب سے بچو کیونکہ عموماً قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین، اسلام میں طہارت کی بہت عزت ہے۔ کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا اور چھینٹیں پڑ رہی ہیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، ایسے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو، یعنی ایک شخص کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، یعنی پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے۔ اسلام ہمارے اندر کی صفائی بھی اور باہر کی صفائی پر بھی بہت زور دیتا ہے، لیکن ایک بات خوب یاد رکھیں، آپ طہارت کے معاملے میں کہیں وہمی نہ ہو جائیں، شک میں نہ پڑ جائیں۔ واش روم کے اندر اتنا تھوڑا سا خیال کریں کہ آپ کو چھینٹیں نہ پڑیں، اتنا زیادہ نہیں کہ آپ واش روم سے نکل رہے ہوں اور سوچیں کہ کہیں آپ کو چھینٹیں تو نہیں پڑ گئی۔ حضرت زین العابدین کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ حضرت حسین جب کربلا میں شہید ہوئے تو ان کی نگین اولاد میں صرف وہی بچے تھے، تو وہ احتیاط کی وجہ سے کہ جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی تو ایک بوتل رکھتے تھے
اور جب بھی پیشاب کیا کرتے اس بوتل کے اندر کیا کرتے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ پڑیں، اور پھر لوگوں نے ان کو منع کیا اور پھر انہوں نے خود یہی عمل چھوڑ دیا۔ ناظرین، بس اتنی احتیاط کافی ہے کہ واش روم میں بس ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ وہم میں پڑ جائیں۔ احتیاط کریں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان لوگوں کو روکا گیا ہے اس عمل سے کہ بہت باریک باریک چھینٹیں اگر آپ کو پڑ جائیں تو علماء کہتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف ہیں، کیونکہ ان سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ دوسری قبر میں جو شخص دفن تھا اس کے بارے میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات کو ادھر کہہ دینا اور ادھر کی بات کو ادھر کہہ دینا، اس پر اسے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ چغلیاں کرتے ہیں تو یہ صغیرہ گناہ کے مرتکب نہیں۔ ہمارے ہاں زنا کو تو برا سمجھا جاتا ہے، شرابی کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، لیکن چغل خور کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ چغل خور ایسی لڑائیاں کرواتا ہے کہ آپس میں محبتوں کو نفرت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ورکرز کو اپنے باس سے لڑوا دے گا، بھائی کو بھائی سے لڑوا دے گا، شوہر بیوی کو اور بیوی کو شوہر سے لڑوا دے گا۔ یہ سب مسائل کہاں ہو رہے ہیں؟ لگائی بجائی والے ہیں۔ تو چغل خور کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیے اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں رفتہ رفتہ جب امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا تو بعض گناہوں کو چھوٹا اور کم تر سمجھ کر نظر انداز کیا جانے لگا۔ حضرت عبادہ بنت قرطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہوتے ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے کام شمار کرتے تھے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم برابر چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے یا بہت معمولی گناہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے آفس کی چیزوں کو خواہ وہ کتنی ہی معمولی ہی کیوں نہ ہو ذاتی سمجھ کر استعمال کرنا خیانت اور گناہ ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ پر یقین، جزا و سزا کا احساس اور حلال و حرام کی تمیز نکل چکی ہے۔ ایسی بہت سی احادیث پائی جاتی ہیں جس سے متعلق ہے تو ہمیں بچنا چاہیے چغل خوری سے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو جو ہم نے کہا اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات